تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کی دل کی کیفیت ہے۔ آپ کسی کو ظاہری طور پر بالکل قطعاً نہیں بتا سکتے کہ میں تقوی والا ہوں، یا یہ تقوی والا ہے، یا جو آ رہا ہے، یا جو بیٹھ رہا ہے، یا جو جایا ہے، وہ جو چلا گیا ہے وہ تقوی والا ہے۔ ظاہری علامت اس کی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کہہ سکے کہ یہ تقوی والا ہے، نہ۔ تقویٰ تو دل کی کیفیت ہے جو بدل دیتی ہے انسان کی باطنی کو۔ اور تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے دل میں رب کا ڈر آ جائے۔ اور رب کا ڈر کس طرح کا؟ اللہ اکبر، کہ ہم انسانوں سے اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر زیادہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ فلاں شخص کہے گا کہ یہ نمازی نہیں ہے، میں فلاں نماز پڑھوں گا اسی لیے کہ وہ فلاں شخص مجھے کہے کہ یہ نمازی ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے، ہمارا تو عالم یہ ہے۔ حالانکہ ہمارا عالم یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اگر نماز نہ پڑھنے گیا، میں نے فلاں کام نہ کیا، میں نے فلاں برائی سے اپنے آپ کو نہ روکا، میں نے اپنی طرف اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہ لگایا، تو وہ رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل دیکھ رہا ہے۔ اور اکثر اوقات میں یہ الفاظ بھی کہا کرتا ہوں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرو، اور تنہائی میں گناہ کرنے سے اسی لیے اپنے آپ کو ڈراؤ بچاؤ کیونکہ جو گواہ ہے وہی جج ہے۔ اب اندھیرے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس بات کی دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ کون سی ایسا جگہ ہے، کون سی ایسی گاؤں ہے، کون سا ایسا خلا ہے جہاں پر وہ رب نہیں دیکھ رہا؟ تو جو رب دیکھ رہا ہے تو پیش بھی تو اسی کے سامنے ہونا ہے، اسی لیے جو گواہ ہے وہی ہمارا جج بھی تو ہے۔ تو آپ کس کے سامنے چھپاؤ گے اپنے گناہ کو؟ اسی لیے تنہائی سے ڈرا جائے۔ اور جس طرح ایک استاد نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے تمہیں ساروں کو ایک ایک مرغی دینی ہے، اب ان کاروں کو مرغیاں بھی دیں اور کہا کہ اب کل اس جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب اگلے دن تمام بچے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ سر میں نے جو ہے الماری کے اندر گھس کر اس مرغی کو ذبح کیا، کسی نے کہا میں پیٹی کے اندر چلا گیا، کسی نے کہا میں باتھ روم کے اندر چلا گیا، کسی نے کہا میں بیڈ کے نیچے چلا گیا، کسی نے کہا میں چھت پہ چلا گیا، کسی نے کہا میں اسٹور میں چلا گیا۔ لیکن ایک بچہ جو ہے وہ مرغی پھر واپس لے آیا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو ساروں کو کہا تھا کہ ذبح کر کے آنی ہے، تو آپ یہ کیوں لے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سر آپ نے کہا ایسی جگہ پر ذبح کرنا ہے جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو وہ رب تو ایسا ہے، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ تو استاد نے کہا کہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا بچوں، گناہ کسی جگہ نہ کرنا، جہاں پر تم سمجھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ رب تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ ایسا ہو کہ ہم اس رب سے ہر پل ڈریں۔ اب ظاہری تو اس کی علامت کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ فلاں دل کے فلاں شخص تقوی والا ہے۔ ہاں اس کے اعمال اللہ رب العزت تمام دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو نیک ہوتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت، احترام اور رعب ڈال دیتے ہیں، اس کا احترام ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوشنودی، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ فلاں کام کیا ہے، پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کا عمل کسی کو بھی نہیں دکھاتے۔ تو تقویٰ تو یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی منافقین تھے، عمل تو تمام اصحاب کی طرح کرتے تھے، نماز بھی صحابہ کی طرح پڑھتے تھے، تمام تر کام صحابہ کی طرح کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ جہاد کرنے میں پیچھے رہیں گے، ہر نیکی کے کام میں ذرا پیچھے ہٹیں گے۔ اب ظاہری طور پر تو کوئی بھی علامت نہیں بتائی اللہ رب العزت، لیکن کچھ علامتیں ان کی بتا دی کہ ان کے دلوں میں رعب نہیں، ان کے دلوں میں منافقت ہے، یہ ہر نیکی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں۔ تو تقویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی دل کی کیفیت ہے۔
یہ دل کی کیفیت ہے کہ انسان اپنی دل کی کیفیت کو بدلے۔ اب اس سے ہم یہ بھی نہیں لے سکتے کہ اگر تمام تر کیفیات دل کی ہیں تو پھر پردہ بھی دل کا ہے، ہر چیز دل کی ہے میرے بھائیو، نہیں۔ جس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ عیاں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ نمایاں ہے۔ تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث میں فرمایا، یشیر الی صدرہ، اپنے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، 3 دفعہ فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے، یہاں، یہ تقویٰ تو یہاں ہے، یہاں۔ اور اس دل کی کیفیت اس پلیٹ کی طرح ہے، اس پلیٹ کی طرح ہے کہ انسان جب کچھ کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ صاف پلیٹ لیتا ہے تاکہ اس کے اندر کھانا ڈالوں تو وہ بھی صاف رہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص گندی پلیٹ کے اندر صاف کھانا کبھی نہیں ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے پلیٹ تو گندی ہے لیکن میرا جو کھانا صاف ہے نا یہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو کہا اس دل کی بھی یہی کیفیت ہے، اس کو صاف رکھو گے تو صاف اعمال اندر آئیں گے۔ جب آپ کے دل میں منافقت، آپ کے دل میں لوگوں کے اندر ظلم کرنا اور تمام طرح ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ کے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو پھر میرے بھائیو یہ دل جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کے اندر نیک اعمال ڈالے جائیں۔ یہ وہ پھول ہے کہ جب یہ دل صاف ہوگا تو اس کے اندر اعمال بھی صاف ستھرے ہی آئیں گے۔ اس دل کو صاف کیجئے، اس کے اندر صرف اللہ رب العزت کا تقوی، ڈر، سجدہ رکھیے کہ ذات ہے تو صرف اس اللہ رب العزت کی۔